دنیا کا سب سے آسان اور سب سے سہل کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ تنقید، دوسروں پر اعتراض اور دوسروں پر نقد وارد کرنا، دنیا میں اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے، اور یہ اتنا آسان کام ہے کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی قوم سے اور کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ تنقید کرنا، کسی پر اعتراض کرنا، یہ بہت آسان کام ہے، اس لیے کہ اس میں زبان کو تھوڑی سی حرکت دینی پڑتی ہے اور دوسرے پر بندہ تنقید کر سکتا ہے۔ پھر تنقید کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی وجہ اور سبب بھی ہو، بغیر سبب بھی تنقید ہو سکتی ہے، کہ دنیا کا سب سے آسان تر کام اور سب سے سہل کام، سب سے جلدی ہو جانے والا کام اور سبھی کی طرف سے آسانی سے ہو جانے والا وہ تنقید ہے۔ اور دنیا کا سب سے مشکل کام، دنیا کا سب سے مشکل اور کٹھن کام وہ اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو ماننا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور پھر غلطی کو دور کرنا ہے۔ اب یہ دو باتیں جس کو سمجھ میں آ جائیں تو اس نے کامیابی کے دروازے کو پا لیا ہے اور وہ کامیابی کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ اور جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، جتنا علم سیکھتا رہے، جتنے وعظ سنتا رہے، سناتا رہے، جتنی تقریریں کرتا رہے، سنتا رہے، تو وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ علم کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی فہم اور سمجھ بوجھ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ بہت سے علم رکھنے والے بھی گزرے اور بہت سے فہم اور ظاہری سوچ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی گزرے، مگر صرف علم نے کسی کو نفع پہنچایا ہو ایسا نہیں ہے، نہ کسی کی فہم اور ظاہری سمجھ بوجھ نے اس کو فلاح یافتہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ہماری زندگی میں، ان دو چیزوں کو اپنی اپنی جگہ رکھنا چاہیے۔ تنقید ہمیشہ اپنے آپ پر تبھی اصلاح ہوگی، اور جس نے دوسروں کو خام خواہ تنقید کا نشانہ بنایا وہ کبھی بھی اصلاح نفس، اپنی ذات کی اصلاح کی سعادت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کے لیے سوچ سمجھ کا مقام ہے کہ عمر کا اتنا عرصہ ہم زندگی گزار چکے ہیں، کیا کبھی ہمیں تنقید سے فرصت ہوئی ہے، یا کبھی ہم نے اپنی اصلاح کی طرف یا اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا، اس حوالے سے کبھی ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہت کم و بیش ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دوسروں کی تنقید سے بچاتے ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، آپ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد شونیزیہ وہاں پر معتکف تھا کہ دوران اعتکاف کچھ لوگ صبح صبح جمع ہو گئے، اور معلومات پر یہ بات واضح ہوئی کہ ان لوگوں کے ہاں کسی کی میت ہو گئی ہے، جنازہ ہو گیا ہے، اور یہ اس جنازے کی تدفین کے لیے آئے ہیں، نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے ظاہری فخر کا لباس پہنا ہوا تھا، اولیاء اور صلحاء کا لباس، گدڑی خاص لباس پہن رکھا تھا، جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ کسی نسبت سے منسلک ہے اور کسی بزرگ کامل کی تربیت میں رہتا ہے۔ لیکن اس نے آ کر لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا، لوگوں سے مانگنا شروع کیا، تو میرے دل میں اس کے لیے جو تمکنت تھی، اس کے لیے جو عز و شرف تھا کہ بڑا نیک اور پارسا شخص ہے، تو میرے دل سے وہ عزت ختم ہو گئی، میرے دل سے شرف جاتا رہا، اور میں نے اپنے جی میں اپنے آپ سے کہا، یہ دیکھو کیسا متصوف ہے، کیسا بناوٹی صوفی ہے، کیسا بناوٹی پرہیزگار ہے کہ بظاہر لباس پرہیزگاری کا پہنتا ہے، لیکن اپنی ہی مخلوق کی مثل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، جب رات کو میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو عبادت میں وہ سکون نہ ملا جو پہلے مجھے ملا کرتا تھا۔
عبادت کی طرف دل راغب نہ ہوا، عبادت کا ذوق ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سلب کر لیا گیا ہو، کھینچ لیا گیا ہو، بہت پریشان ہوا، اور اسی پریشانی میں مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ وہی شخص جس کے بارے میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا تھا، وہ ایک دسترخوان لایا اور خود اس پر لیٹ گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ تم نے دن میں اس کا گوشت کھایا ہے، اب رات میں بھی اس کا گوشت کھاؤ، یعنی تم نے دن میں اس کے بارے میں بدگمانی کی ہے، تمہارے ظن میں شستگی اور شائستگی نہ تھی، تمہارا ظن اس کے بارے میں غلط ہو گیا تھا، تو تم نے اپنی ذات میں بدگمانی کی، غیبت کی، تو تم نے دن میں اس کا گوشت کھایا، اب بھی اس کا گوشت کھاؤ۔ خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے معذرت چاہی، اس شخص سے، تو اس شخص نے جواباً کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ 3 دن ہو چکے، 3 دن مسلسل گزر چکے ہیں، میرے حلق سے کوئی کھانے کی چیز نہیں اتری، میں بھوک سے بالکل نڈھال ہو گیا، اور اس عالم مجبوری میں، اس کیفیت میں کسی سے مانگنا یہ طریقت اور تصوف کے خلاف نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کچھ ہوتا یا زندگی کی رمق باقی رہ سکتی تو میں نہ مانگتا، لیکن 3 دن مسلسل ہو گزرے، میرا حلق کسی نوالے سے تر نہ ہوا، تو اس مجبوری میں نے مانگا ہے، تم نے میرے بارے میں بدگمانی کی۔ خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بیدار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوا، صبح میں نے اس شخص کو ڈھونڈا، وہ دریائے دجلہ کے کنارے یا دریائے فرات کے کنارے وہ میری طرف پشت کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں قریب جانے لگا تو وہ بغیر پیٹھ پھیرے، بغیر میری طرف دیکھے مجھے کہنے لگا، اے ابو القاسم، اپنے ظن کو ہمیشہ شستہ رکھو، اپنے گمان کو ہمیشہ اچھا رکھو، ہر کسی کے بارے میں دل میں تنقید اور نقد اور اعتراض نہ وارد کر لیا کرو، ممکن ہے کہ جس کے بارے میں تم بدگمانی مبتلا ہو اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہو۔ اور اس نے دیکھے بغیر کہا کہ اے ابو القاسم، میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ ہم دونوں کی مغفرت فرمائے۔ خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، اور اس کے بعد میں نے تہیہ کیا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں غلط گمان یا غلط خیال پیدا نہیں کروں گا۔ اس واقعے سے بیان کرنا مقصود ہے کہ ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص، پہلے شخص پر اعتراض کرنا وہ اپنی عادت نہیں، اپنا حق سمجھتا ہے، خام خواہ دوسرے پر تنقید کرنا اور ایک دوسرے کے افعال یا اعمال پر بلا وجہ دل میں یا زبانی طور پر یا اس کی غیر موجودگی میں تنقید کرنا ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ بڑی تباہی اور بربادی ہے کہ انسان دوسرے کے عیبوں میں کھو جائے اور اپنے عیبوں سے بے خبر ہو، اپنے اس کو عیبوں کا پورا جنگل نظر نہیں آتا اور دوسرے کے گھر میں عیبوں کا ایک تنکا نظر آ جاتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں اور دوسرے کے جسم پر وہ عیبوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، یعنی آنکھ کی چیز اپنے آپ کو نہیں دکھتی، تو ان کی خود آنکھ میں عیبوں کا شہتیر پڑا ہوا ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی، دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمیشہ ظن کی شستگی رکھیے، ہمیشہ گمان کو اچھا رکھیے۔ ممکن ہے بہت سی نیکیاں آپ کو حاصل ہوں، لیکن جس شخص کے بارے میں کسی نیکی کو آپ نہ پا رہے ہوں، ممکن ہے اس نیکی کے علاوہ کوئی اور نیکیاں اس میں موجود ہوں۔ آپ کو اپنے چند نیکیوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو دوسرے پر فوقیت دے رہے ہیں اور دوسرے کے بارے میں غلط خیال یا غلط گمان پیدا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ جو چیز اس میں نہ ہو، اس کی کوئی اور وجہ ہو، اس کا کوئی سبب ہو، لہذا دوسروں کے بارے میں ہمیشہ غلط گمان، غلط خیال پیدا کرنے سے بچیں۔ یہ ایک بیماری ہے، اور جس کو یہ بیماری ہو جائے وہ ایسے لا علاج مرض مبتلا ہے کہ وہ اپنی خود کبھی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خذ العفو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے درگزر کر لیا کیجئے حسب سابق، جیسا کہ آپ کو حسن اخلاق ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس عادت پر قائم رہیے، خذ العفو، اور دوسروں کو حسب سابق دوسروں سے حسب سابق درگزر کر لیا کیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیا کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ تو یہ جاہلوں کی عادت ہے کہ وہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ہمیشہ ظن کی شستگی کا سبق دیا ہے، خیالات کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کے اگر آپ احوال پڑھیں تو وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں ہی کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ کئی صحابہ کو بلا کر کہتے تھے، جبکہ آپ امیر المؤمنین تھے، خلافت کے تخت پر متمکن تھے، آپ کئی صحابہ کو بلا کر فرماتے کہ کیا عمر میں تم کو کوئی عیب نظر تو نہیں آتا؟ حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے حذیفہ، غالباً سلمان فارسی تھے، اے سلمان کیا تمہیں مجھ میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو مجھے بتا دو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور کوئی عیب تو نظر نہیں آتا، بظاہر دو چیزیں ہیں جو مجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ ان میں سے دو چیزیں جب آپ نے بیان کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکریہ ادا کیا۔ وہ دو چیزیں بہت معمولی تھیں۔ سلمان فارسی نے ان دو چیزوں میں سے ایک یہ عرض کی تھی کہ کبھی کبھار میں آپ کے دسترخوان پر دو کھانے دیکھتا ہوں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس طرح فضول خرچی نہ کرے کہ اگر ایک کھانے سے گزر بسر ہو سکتا ہو تو دوسرے کھانے کی طرف مائل نہ ہو۔ شریعت میں جائز ہے لیکن تقوی اور افضلیت کے خلاف ہے، تو سیدنا سلمان فارسی نے اس کے بارے میں عرض کی۔ تو الغرض اس طرح کا معاملہ ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں وہ دوست پسند ہوتے ہیں جو ہماری اچھی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کریں اور ہماری غلطیوں کو کبھی پیش نہ کریں۔ یعنی ہمیں چاپلوس دوست پسند ہوتے ہیں، ہم چاپلوسی پسند ہو چکے ہیں، جو ہماری کسی چیز کی تعریف کرے تو وہ تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم دوستی قائم رکھتے ہیں اس کی، اور جو کوئی ہماری اصلاح کی غرض سے ہماری کسی غلطی پر ہمیں متنبہ کرے تو اس سے ہمیں حسد ہو جاتا ہے، وہ دوست ہمیں اچھا نہیں لگتا، نہ اس کی دوستی قائم رکھی جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ غلطی پر متنبہ کرنا اصلاح کی غرض سے ہو۔ اگر اصلاح کی غرض سے ہو تو پھر وہ دوست بھی اچھا ہے، اور اگر اصلاح کی غرض نہ ہو، دوسرے کو نیچا دکھانا یا دوسرے کی بے عزتی یا تحقیر مقصود ہو، تو پھر یہ فعل اچھا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے جو کوئی کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو وہ سامنے دیکھے کہ سامنے جو آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص غالباً آپ ہی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے ایک ہاتھ میں ان کے نعلین اور جوتے تھے، اور ان کی جسم سے داڑھی سے تازہ تازہ وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ صحابی اندر داخل ہوئے اس کیفیت میں، آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے دیا۔ وہ دن گزر گیا، پھر دوسرے دن اسی طرح بارگاہ رسالت میں صحابہ حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو وہ سامنے دیکھے، جو شخص آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی صحابی تھے، اسی کیفیت میں آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں انہوں نے اپنے جوتوں کو اٹھایا ہوا تھا اور ان کی داڑھی سے تازہ وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ دن گزر گیا، تیسرا دن پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعینہ وہی صحابی اسی کیفیت میں وارد ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، سبحان اللہ، کیا نصیب اور مقدر ہے
کہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری پا رہے ہیں، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے، تو یقیناً یہ جنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کڑن میں اور اس تلاش میں اور جستجو میں کہ آخر اس صحابی میں کون سا ایسا انفرادی اور امتیازی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دیگر صحابہ سے جدا ہو گئے، دیگر صحابہ پر ان کو یہ فضیلت بخشی گئی کہ 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو میں نے ان کا انفرادی اور امتیازی عمل دریافت کرنے کے لیے، جستجو کے لیے، معلوم کرنے کے لیے میں ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ حضور مجھے اپنے گھر میں آپ 3 دن مہمان ٹھہرا لیں، کسی وجہ سے میں آپ کے گھر میں 3 دن رکنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ جی ہاں، کیوں نہیں، مرحبا، آپ میرے ہاں 3 دن مہمان ٹھہر سکتے ہیں۔ وہ صحابی مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے گھر میں 3 دن مہمان رکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ 3 دن مسلسل شب و روز میں ان کے ہر عمل کو پرکھتا رہا، ہر عمل پر نگاہ ڈالتا رہا، ہر عمل کی کیفیت کو دیکھتا رہا کہ یہ کون سی خاص عبادت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں کوئی ایسا خاص عمل نہ دیکھا جو کہ میری نظر میں خاص ہوتا۔ رات کو وہ ضرور اٹھتے تھے، مگر تھوڑی نماز پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے تھے۔ رات بھر میں ان کی کوئی خاص نماز یا طویل نماز یا خاص عبادت میں نے نہیں دیکھی، اور دن میں بھی معمول کے مطابق وہ عبادات کرتے تھے جیسا کہ دیگر صحابہ۔ مجھے کوئی خاص امتیازی وصف نظر نہ آیا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد میں نے ان صحابی کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، بات یہ ہے کہ مجھے 3 دن آپ کے ہاں مہمان ہونے کے لیے یہ امر لاحق تھا، اور یہ میں تلاش کرنا چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، تو میں آپ کا کوئی خاص وصف اور خاص عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کے سبب جنت کی خوشخبری دی جا رہی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھ سکا۔ آپ رات کو اٹھتے ہیں مگر نماز کم پڑھتے ہیں، کوئی خاص نماز نہیں پڑھتے، نہ کوئی دن میں آپ کا کوئی خاص عمل ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ بھائی یہی عمل تھے جو تم نے دیکھے ہیں، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں جانے لگا، چند قدم بڑھا تو انہوں نے مجھے واپس بلایا اور فرمایا کہ اور تو کوئی عمل نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کبھی کسی مسلمان کے لیے میں نے اپنے دل میں نفرت اور بوجھ نہیں رکھا، میں نے کبھی مسلمان کے لیے اپنے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی نہیں رکھی، اپنا دل ہر مسلمان کے لیے صاف رکھا ہے۔ تو شاید کہ یہ عمل ہو جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرف دیا گیا ہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کی قسم، یقیناً یہی ایک عمل ہے کہ دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھنا، مسلمانوں کے لیے دل پاک رکھنا، یہی تو عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ میں نیک عمل کی جستجو تھی، وہ ان خاص اعمال کی تلاش میں رہتے تھے جو اللہ کی رضا کا سبب ہوں، اور اس بارے میں وہ دیگر صحابہ کو بھی دیکھتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات پوچھ بھی لیتے تھے۔ کوئی صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے بچا لے؟ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روک کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ الغرض صحابہ جستجو میں رہتے تھے، ہمارے ہاں جستجو نہیں۔ علم عام ہے، لوگوں کو ہر چیز کی خبر ہے، اور خبر ہونے کے باوجود عمل نہیں ہے۔ جستجو تو اپنی جگہ رہی، لوگوں کو معلومات ہونے کے باوجود عمل کا جذبہ نہیں۔ جبکہ صحابہ کرام اور ہمارے مابین مختلف بڑے فرقوں میں سے ایک فرق یہ تھا کہ وہ جستجو میں رہتے تھے، جو چیز مل جاتی اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی نے مہینے بھر کا سفر صرف ایک حدیث پاک سننے کے لیے مدینہ طیبہ سے سفر کیا تھا، شام کی طرف، صرف ایک حدیث پاک سننے کے لیے۔ تو ان میں جستجو بھی تھی، عمل بھی تھا، عمل کا جذبہ بھی تھا۔ یہاں جستجو تو سرے سے ہے ہی نہیں، معلومات کافی ہیں مگر عمل کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، صحابہ کرام دل صاف رکھتے تھے، وہ ہر ایک کے لیے دل میں شستگی پیدا کرتے تھے۔
یہاں تو ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی درجے کے بدگمان ہوتے ہیں۔ اولاد کو والدین سے بدگمانی ہے، والدین اپنی اولاد سے بدگمان ہو چکے ہیں، شوہر کو بیوی کے بارے میں بدگمانی ہے اور بیوی شوہر سے بدگمان ہے، اور بہن بھائیوں میں بدگمانی تو اپنے کمال اور عروج پہ ہے۔ بہن بھائی تو آپس میں جس قدر بدگمان ہوتے ہیں شاید کہ دنیا کا کوئی فرد کسی دوسرے سے بدگمان ہو۔ رشتہ داریوں میں باہمی ٹوٹ پھوٹ کی بنیادی وجہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہے، ورنہ حقیقت حال پر اگر نگاہ دوڑائی جائے تو اندر کچھ نہیں ہوتا، اندر سب کھوکھلا پن ہے۔ اوپر سے ہمارے تصورات اور بدگمانیوں کا خول ہے جو بہت بڑی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگر اندر کھوج اور اس کی پرکھ میں چلے جائیں تو اندر حقیقت کچھ نہیں ہے۔ شیطان نے بدگمانیوں کے ذریعے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، بہن بہن سے نالاں ہے، والدین اولاد پر شفقت کرنے سے دور ہیں، اور اولاد کو والدین کا ادب و احترام نہیں رہا۔ باہمی چپکلش اور باہمی ایک دوسرے کے خلاف انتشار اور فساد نے ہماری باہمی محبت اور اخوت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بدگمانی اچھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاک والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کیونکہ تمہارے بعض گمان تمہارے ذہن میں صحیح ہوتے ہیں حالانکہ وہ گناہ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اور ان غلط گمانوں کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان تمہارے غلط ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت اور غیر موجودگی میں دوسروں کے عیبوں کو نہ کھول دیا کرے۔ محترم سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کی گفتگو کو راز رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ رازدارانہ گفتگو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، اس سے بھی بدگمانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک بہو کو چاہیے کہ اپنے سسرال میں ہاں رہتے ہوئے وہ ان کی باتوں کو راز رکھے، نہ یہ کہ اپنے والدین کے گھر جائے تو ان کی باتوں کی کتاب کو کھول دے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اس کا گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی رازدارانہ باتوں کو دوسروں کے سامنے واضح کرنا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ غیبت ہے۔ جو چیز دوسروں کے لیے نہ تھی اس نے دوسروں کے سامنے ظاہر کر دی۔ اور احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ عذاب قبر جن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان میں سے ایک غیبت کرنا اور دوسروں کی باتوں کو ظاہر کرنا ہے۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں یہ حکایت نقل کی ہے کہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تدفین کے لیے لوگ قبرستان پہنچے، تدفین کر چکے، واپس آ گئے۔ اس عورت کے بھائی کو یاد آیا کہ اس کے پیسوں کا پرس اور بٹوا وہ تدفین کے دوران قبر میں رہ گیا۔ وہ واپس پلٹا، اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، قبر کی چند اینٹیں اکھاڑی ہی تھیں کہ اس نے دیکھا کہ اندر اس کی بہن کو آگ نے جھلسا دیا ہے اور آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس نے فوراً سے قبر کی اینٹیں بند کی، واپس آیا، اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ماں، میری بہن میں کون سا عیب تھا؟ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کیا کوئی پریشانی لاحق ہے؟ بیٹے نے واقعہ سرسری عرض کر دیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری بہن میں 2 خرابیاں تھیں، ممکن ہے کہ اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ پہلی خرابی یہ تھی کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور نماز کو بالکل آخری وقت پر سستی میں پڑھتی تھی، نماز کی ادائیگی میں تاخیر اور سستی سے کام لیتی تھی، اور نماز کا وقت قضا ہونے کے بالکل قریب ہوتا تو نماز کو ادا کرتی تھی۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ تھی کہ پڑوسیوں کے دروازے پر دیوار پر کان لگا کر پڑوسیوں کی باتیں سنتی تھی اور پھر ان باتوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی تھی۔ محترم سامعین کرام، انسان کا اخلاق وہ ہے جو انسان کا ضمیر گواہی دے کہ واقعی وہ خوش اخلاق ہے۔ ہمیں چاہیے ہوگا بدگمانی سے بچیں،
بدگمانی فتنہ اور فساد ہے۔ ہمیشہ دل صاف رکھیے، ممکن ہے کسی ایک کو دیکھ کر آپ غلط سمجھ رہے ہوں، حالانکہ اپنی نیت اور اپنے سبب اور وجہ کے حوالے سے وہ بالکل صحیح اور درست ہو۔